تو آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ کراچی سے. کراچی سے تو آئے ہیں. کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ کراچی گرامر اسکول. کراچی گرامر اسکول. کراچی امریکن اسکول. کراچی گرامر اسکول. کراچی گرامر اسکول. کراچی گرامر اسکول. اور ہاں عمیر الوانی بھی اور امین ہاشمی. Hi, how are you? How are you? السلام علیکم. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں تو کچھ آپ کو ایک تو پہلے سندھ میں پہلے اس طرف آئے یہ علاقہ کبھی دیکھا کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں؟ نہیں پہلی دفعہ ہے. اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کے والدین نے آپ کے ماں باپ نے کس طریقے سے آپ کو اچھی طریقے سے رکھا ہے اور آپ کے بہن بھائی سیلاب نہیں ویسے عام علاقوں میں بھی یہ اس طرح رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کچھ اپنے کپڑے کچھ کھانا پینا اس میں کچھ خرچے ورچے میں کم لائیں گے عید وید میں تاکہ ان کو دیں؟ بالکل کوشش کریں گے. ہاں بالکل. ابھی برا لگتا ہے کہ ایک پیزا کے لیے جو ہم کھاتے ہیں وہ 2-3 فیملی کے کپڑے اور جوتے اور کھانا آ جاتا ہے تو ابھی ہم محنت کریں گے کہ ان کی مدد کریں. اور جو تم لوگوں کو ہر سال عیدی ملتی ہے بچوں آج تم یہ نہیں چاہو گے کہ یہ عیدی یہ جو تمہارے ساتھ کے بچے ہیں ان لوگوں کو ملے؟ پہلے یہ بتاؤ تمہیں پیچھے کتنی عیدی ملتی تھی پہلے؟ سچ بتاؤ نا. ہاں بتا دو کوئی بات نہیں کہ میں 100 روپے ملتے ہوں گے 100 200 300 500 مجھے تو 1 روپیہ ملتا تھا تمہاری عمر میں. پرانا زمانہ بھی تھا. اچھا تو اب کتنی جو عیدی تمہیں اگر جیسے جو اس بار ملے گی اس میں کتنی ان بچوں کو دے دو گے؟ آدھی؟ سب مت دینا آدھی دینا. آدھی سے زیادہ. دیکھیں جی اب یہ بچے جو بالکل کہہ رہے ہیں اور جن کے چہرے کی معصومیت اور جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو عیدی ملے گی وہ عیدی ہم آدھی یہاں پر دیں گے. اگر یہ آدھی عیدی دیں گے یہ 3 بچیاں وہاں دیں گی تو کم از کم 15-20 بچیوں کو یہ عیدی. آپ کو علم ہے کہ ٹھیک ہے کتنا ہی بڑا عذاب کیوں نہ ہو کتنی ہی دکھ نہ ہو لیکن یہ جو عید کا تہوار ایک مذہبی تہوار ہے اور مذہبی تہوار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ثقافت میں ہماری معاشرت میں ہماری زندگی میں داخل ہے. تو اگر ان بچوں کو یہ احساس ہے کہ ہاں عید کے موقع پر انہیں عیدی ملنی چاہیے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ابھی عیدی دیں. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر بعد دیں گے لیکن یہ کہہ رہے تھے نہیں کیمرے کے سامنے اچھا نہیں لگتا. جی سکینہ دیکھا آپ نے؟ جی بہت اچھا. اور مجھے اس بات کی خوشی جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی آف دا کیمرہ کہ یہ لوگ جو بچے یہاں سے کراچی سے گئے ان کے لیے بہت ہی اچھا تھا ان کی گروتھ کے لیے بھی کہ وہ دیکھیں کہ ہاؤ فارچونیٹ دے آر کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ جو بیچارے لیس فارچونیٹ لوگ ہیں وہ نہیں ہے. مطلب لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آل تھرو آؤٹ جس طرح ہمارے معاشرے میں جتنا تضاد تھا جو ٹینشنز تھیں کلاس ڈیوائڈ یعنی جہاں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سیلاب سے بہت تباہ کاری آئی ہے بٹ آل دا ایشوز مجاہد صاحب جو ہم اتنے سالوں سے اگنور کر رہے تھے یعنی ہمارے اربن رورل کا جو ڈفرینس ہے وہاں پہ ہیلتھ کیئر پہ توجہ نہیں دینا وہاں کی ایجوکیشن پہ لوگوں کی عام آگہی پہ ان کی لیونگ کنڈیشنز پہ وہ سب اب میرے خیال میں اب وی کین ناٹ پش دس انڈر دا کارپٹ اینی مور. اب اس کو ایگزیکٹلی ابھی ہمارے سامنے ہے اینڈ ویل ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ رائٹ اوے. اور میرے خیال میں آپ کو بھی اس میں اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا اینڈ اف یو فیل فار دا کاز اینڈ آئی تھنک ایوری پاکستانی مسٹ چاہے آپ ملک میں ہوں چاہے آپ کسی بھی شہر میں رہ رہے ہوں کہیں باہر رہ رہے ہوں اینڈ دس از دا ٹائم دس از دا کال آف دا نیشن اینڈ دا کال آف دا ٹائم اینڈ یو مسٹ اسٹیپ فارورڈ. زبیر صاحب تو آپ کا تو مجھے علم ہے کہ ویسے کہتے ہیں لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ایک یہ سمجھتے ہیں کہ جی 10 لوگوں کو دے دو 100 لوگوں کو دو ایشو تو حل نہیں ہوگا نا. مین کام تو ریاست اور حکومت کا ہے. جیسے سکینہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ شاید اچھے گھر بن جائیں اچھے نالیاں بن جائیں لیکن یہ ممکن اس لیے اچھے ہاسپٹل اچھے سرجریاں چھوٹے کلینک. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان کو $1 ارب کیش آ گیا. اگر $1 ارب آ گیا وچ مینز اباؤٹ 85 بلین روپیز تو یہ سارے جو فنڈز آ رہے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن پہ خرچ ہونا چاہیے. اور آپ اگر خرچ کریں گے اس کو اچھی طرح سے تو ان کی زندگی میں کافی بہتری آئے گی. اور یہ اس کے علاوہ یہ تو باہر سے آیا ہے لیکن پاکستان کے لوگ بھی تمام ملک سے جو ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ان کی زندگی میں ضرور بہتری آئے. اور ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انتشار پھیلاتے ہیں لیکن ذرا یہ دیکھ لیے زبیر بھائی میں دکھاؤں کہ جہاں ہم بچوں کو لے کے گئے تھے
اور اس لیے اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ وہ بچے بھی ہمیں کال بھی کریں کہ لیکن یہ پہلے یہ دیکھیے کہ میں کراچی گرامر اور کچھ امریکن اسکول امین ہشوانی میرے ساتھ تھے، وہ ذرا ہم نے کس طرح وہاں جا کے بچوں کو عید کی باتیں کی. دیکھیے یہ بیٹھے. آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ کراچی سے. کراچی سے تو آئے ہیں. کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ کراچی گرامر اسکول. Karachi Grammar School. Karachi American School. Karachi Grammar School. Karachi Grammar School. Karachi Grammar School. Grammar School. اور ہاں عمیر الوانی بھی اور امین ہاشمی. Hi, how are you? How are you? السلام علیکم. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں تو کچھ آپ کو ایک تو پہلے سندھ میں پہلے اس طرف آئے، یہ علاقہ کبھی دیکھا کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں؟ نہیں، پہلی دفعہ ہے. اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کے والدین نے، آپ کے ماں باپ نے کس طریقے سے آپ کو اچھی طریقے سے رکھا ہے، اور آپ کے بہن بھائی سیلاب نہیں ویسے عام علاقوں میں بھی یہ اس طرح رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کچھ اپنے کپڑے، کچھ کھانا پینا، اس میں کچھ خرچے ورچے میں کم لائیں گے عید میں تاکہ ان کو دیں؟ بالکل کوشش کریں گے. کوشش کریں گے. ہاں بالکل. ابھی برا لگتا ہے کہ ایک پیزا کے لیے جو ہم کھاتے ہیں وہ 2-3 فیملی کے کپڑے اور جوتے اور کھانا آ جاتا ہے. تو ابھی ہم محنت کریں گے کہ ان کی مدد کریں. اور جو تم لوگوں کو ہر سال عیدی ملتی ہے بچوں، آج تم یہ نہیں چاہو گے کہ یہ عیدی یہ جو تمہارے ساتھ کے بچے ہیں ان لوگوں کو ملے؟ پہلے یہ بتاؤ تمہیں پیچھے کتنی عیدی ملتی تھی پہلے؟ سچ بتاؤ نا. ہاں بتا دو، کوئی بات نہیں. کہ میں 100 روپے ملتے ہوں گے، 100 200 300 500. مجھے تو 1 روپیہ ملتا تھا تمہاری عمر میں. پرانا زمانہ بھی تھا. اچھا تو اب کتنی جو عیدی تمہیں اگر جیسے جو اس بار ملے گی اس میں کتنی ان بچوں کو دے دو گے؟ آدھی؟ سب مت دینا، آدھی دینا. آدھی سے زیادہ. دیکھیں جی، اب یہ بچے جو بالکل کہہ رہے ہیں، اور جن کے چہرے کی معصومیت اور جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو عیدی ملے گی وہ عیدی ہم آدھی یہاں پر دیں گے. اگر یہ آدھی عیدی دیں گے، یہ 3 بچیاں وہاں دیں گی تو کم از کم 15-20 بچیوں کو یہ عیدی. آپ کو علم ہے کہ ٹھیک ہے کتنا ہی بڑا عذاب کیوں نہ ہو، کتنی ہی دکھ نہ ہو، لیکن یہ جو عید کا تہوار ایک مذہبی تہوار ہے، اور مذہبی تہوار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ثقافت میں، ہماری معاشرت میں، ہماری زندگی میں داخل ہے. تو اگر ان بچوں کو یہ احساس ہے کہ ہاں عید کے موقع پر انہیں عیدی ملنی چاہیے، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ابھی عیدی دیں. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر بعد دیں گے، لیکن یہ کہہ رہے تھے نہیں کیمرے کے سامنے اچھا نہیں لگتا. جی سکینہ، دیکھا آپ نے؟ جی بہت اچھا. اور مجھے اس بات کی خوشی، جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی آف دا کیمرہ، کہ یہ لوگ جو بچے یہاں سے کراچی سے گئے ان کے لیے بہت ہی اچھا تھا، ان کی گروتھ کے لیے بھی، کہ وہ دیکھیں کہ ہاؤ فارچونیٹ دے آر، کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ جو بیچارے لیس فارچونیٹ لوگ ہیں وہ نہیں ہے. مطلب لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آل تھرو آؤٹ جس طرح ہمارے معاشرے میں جتنا تضاد، زندگی میں ضرور بہتری. اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، اب جب میں ذرا اسلام آباد اور پشاور آ جاتا ہوں، ذرا وہ اب تم کہہ رہے ہو نا بچوں کے کالیں بھی ہاں دیتے رہو. میں اس میں نہیں کہ جتنا بھی رہا تھا تو مجھے پتا ہے بچے عید وید میں مصروف ہوں گے، لیکن اب مجھے آپ ہمیں کال بھی کرتے رہیے گا بچوں. پھر بریک نہیں، بریک کی طرف نہیں جاؤں گا. پہلے بلال مصطفیٰ صاحب کے پاس میں جاؤں گا اسلام آباد، اور پشاور میں 1-2 منٹ ضرور جاؤں گا گلزار عالم کے پاس، تاکہ وہ تیار رہیں کہ وہ ایک آدھ غزل کا، ایک آدھ مصرع، 1-2 شعر مجھے سنا دے. بلال صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا میں زیادہ بڑی تباہی آئی، لوگ کہتے ہیں اموات بھی زیادہ ہوئی، تو خود آپ کے بینک نے بھی اس سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فالو کیا، مانیٹر کیا، اور جو ادارے آپ کی طرف اگر رجوع کریں گے کس طرح آئیں بلال صاحب؟ جی ایسا ہے کہ جی شروع میں تو جو ہماری ایک تو فوری طور پہ کچھ ہماری برانچوں میں بھی ایفیکٹ ہوا، اور بہت سے لوگوں کی بزنسز بھی ایفیکٹ ہوئی ہیں. تو ہم نے ان کے لیے بھی کچھ سوچا ہے کہ ہم ان کے لونز وغیرہ کو ری شیڈول کر دیں گے، اور ان کو فیوچر میں ہم مزید لونز سستے، یعنی جو مارک اپ ہے اس پہ دیں گے. اس کے لیے ہم نے ایک پروڈکٹ تقریباً فائنل اسٹیجز پہ ہے،
جو ہم نے بورڈ میں ڈسکس بھی کی ہے اور ان قریب ہم اس کو لانچ کر دیں گے تاکہ یہ لوگ جو جن کے بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور ان کو آسان شرائط پہ بینک قرضے دے سکے اور ان کو اسسٹ کر سکے. طارق صاحب کچھ اس طرح کہنا چاہتا ہوں کہ جی ایک چیز میں ضرور یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں کیمپوں میں میرے جانے کا اتفاق ہوا. That's a very important point. In fact, آپ اتنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے بھی ہیں, ریپرزینٹیوز, NGOs بھی ہیں ہمارے پاس. How do you think this larger picture آپ کے خیال میں کوئی ابھر کے ہمارے سامنے کوئی تصویر آ رہی ہے؟ پہلے کہا جائے بریک کے بعد میں بتاؤں گا لیکن وہ پہلے پشاور میں 1 منٹ کے لیے ذرا سا میرے گلزار عالم بیٹھے ہیں, گنگناتے رہے اور ایک تھوڑا سا ہے نا, ٹھیک ہے جی گلزار عالم صاحب ایک آدھ کسی غزل کا شعر سنا دیں. آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھے رہیں گے, ابھی تو یہ گفتگو جاری ہے, پھر میں ذرا بچوں کی کالیں بھی لوں گا گفتگو, اور مزید یہ جو میں نے کہا کہ کوشش ہوگی کہ سوچ رہا ہوں کہ 2000-3000 بچوں کو, دیکھیے کتنے بچوں کی عیدی جو ہے جو میں ہمارے اپنے انجینئر صاحب کو دوں. تو چلیے ذرا پشاور اپنے گلزار صاحب کے پاس. جی ہاں, میں مجاہد بھائی میں اس سلسلے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ شاید آپ نے ڈان نیوز پیپر اور دا نیوز میں آپ نے پڑھا بھی ہو, مضمون اور آرٹیکل چھپا تھا. میری ایک کیسٹ ریلیز ہوئی ہے عید کے لیے, اس کی جتنی بھی جب اس کی ریلیزنگ کا وہ تھا فنکشن تھا تو اس میں میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کی